الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. یہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے. سرکار کے چچا زاد بھائی ہوئے. ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے اور جس وقت سرکار کا وصال پرملال ہوا تو آپ کی مبارک عمر 13 یا 15 برس کی تھی. لیکن آپ کا جو مقام صحابہ کے درمیان تھا نا، آپ کو حبر الامہ یعنی بہت بڑے عالم تھے. سرکار نے براہ راست سینے سے لگا کر آپ کو قرآن کی تفسیر کا علم کے لیے دعائیں عطا فرمائی. اللہم علمہ الحکمت خصوصیت کے ساتھ دعا دی تھی. اس لیے آپ قرآن عظیم کی تفسیر کے سب سے پہلے مفسر ہیں. سلطان المفسرین آپ کو کہا جاتا ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن عباس. اور کثرت کے ساتھ حضور کی حدیثیں حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے. بلکہ تفاسیر میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تفسیر قرآن عظیم کی وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب کی شاگرد تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس. تو مولائے کائنات تو باب العلم ہیں، تو باب العلم کا جو فیض ملا ہے تو پھر ان کا بھی شان کتنا بلند ہوگا. تو بہرحال بہت بڑے عالم تھے. آخری وقت میں طائف چلے گئے اور طائف میں آپ کا انتقال ہوا اور وہیں پر طائف مسجد ابن عباس بھی ہیں اور اسی کے پاس میں آپ کا مبارک مزار ہے. الحمدللہ زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے. تو بہت اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان وفد عبد القیس، بے شک قبیل عبد القیس کا نمائندہ، لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یعنی ایک قبیلہ تھا عبد القیس. تو وہاں کے کچھ لوگ جو ہے نا، کچھ نمائندے حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا آئے ہوئے تھے کچھ معلومات شرعی احکام پوچھنے کے لیے. حضور کی بارگاہ میں ایک قبیلے کے کچھ نمائندے آئے ہوئے تھے، چند افراد. وفد کہتے ہیں کہ جو کسی قوم کی طرف سے چند لوگ بطور نمائندہ کسی سردار بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں نا، تو ان کو وفد کہا جاتا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں آئے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس کی شرح میں لکھا ہے مرکات میں کہ وہ لوگ ابھی شہر مدینہ پہنچے ہی نہیں تھے کہ اس سے پہلے سرکار نے ان کی آمد کی خبر دے دی کہ فلاں قبیلے کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں. پہلے بتا دیا تھا. جب سرکار کے بارگاہ میں تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ من القوم او من الوفد، یعنی یہ کون سی قوم ہیں، کہاں کے لوگ ہیں. سرکار نے اس طرح ان کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو قالوا ربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک قبیلہ تھا عرب کا، قبیلے ربیعہ، وہاں سے آئے ہیں. قالا، تو سرکار نے فرمایا کہ اب دیکھو حضور علیہ السلام وہ اسلام لا چکے تھے، کچھ احکام اور مسائل سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام نے قالا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، میرے آقا کریم نے ان کو مرحبا کہا. یعنی مرحبا جو ہے نا، جیسے اپنی انگلش میں ویلکم کہتے ہیں، کسی کو سواگت کرتے ہیں، کسی کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ مرحبا عربی لفظ کا کسی کو عزت و تکریم جو آنے والا اس کو عزت اور اعزاز دینے کے لیے مرحبا کہا جاتا ہے. مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، اس طرح اس کی
تکریم کے لیے، تو میرے آقا نے ان کی عزت کی، تکریم کی، اور انہیں مرحبا کہا، ویلکم کہا ان کو کہ آپ لوگ اچھا ہوا تشریف لائے ہو۔ تو سرکار اسلام نے فرمایا مرحبا بالقوم، کہ آنے والے لوگ جو ہیں یہ قوم یا یہ وفد جو ہیں ان کو مرحبا ہے، غیر خزایا و ندامہ، کہ تم آئے نہ کوئی رسوائی ہوئی، نہ کوئی ذلت ہوئی، نہ کوئی ندامت ہوئی، یعنی خوش دلی کے ساتھ تم لوگ یہاں آئے، یعنی اچھا ہوا کہ خوشی خوشی تم لوگ آ گئے، کوئی ذلت و کوئی رسوائی نہیں ہوئی۔ تو قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں صرف شہر حرام ہی میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور شہر حرام کیا ہے؟ وہ شہر حرام 4 مہینے ہیں سال بھر میں، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 یہ ہو گیا، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے اسلام میں بھی اس کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے، قرآن عظیم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے آتے تھے نا، تو عرب کے جاہل لوگ، کفار مشرکین، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ لڑاکو قوم تھی، اکھڑ لوگ تھے عرب والے، تو وہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، لیکن جیسے یہ مہینے لگ جاتے تھے نا، وہ اتنا ہی احترام کرتے تھے کہ لڑائی کرنا حرام جانتے تھے، سب اپنی تلواریں لگ دیتے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ اور جیسے یہ 4 مہینے ختم ہوئے پھر لوٹ مار شروع کر دیتے تھے۔ اب جو ہے نا یہ جو قبیلہ آیا تھا، قبیلے عبد القیس، تو اب یہ لوگ جو ہے نا کہنے لگے کہ حضور چونکہ اب شہر حرام شروع ہو گیا ہے، تو اب عرب والے جو ہے لڑائی کرتے نہیں ہیں، ڈاکو لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم کو مطلب امن ہو جاتا ہے، ہم راستہ بھی پورا امن ہو جاتا ہے، تو ہم آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آ نہیں سکتے ہیں، لوٹ لیں گے، مار دیں گے ڈاکو لوگ، ہمیں خطرہ رہتا ہے۔ تو عرب والے بہرحال ان 4 مہینوں کا زمانے جاہلیت میں بھی احترام کیا کرتے، تو وہ بات اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضور ہم صرف شہر حرام ہی میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَجُّ مِنْ كُفَّارِ مُزَرٍ، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ ایک قبیلہ ہے، قبیلے مزر کے کافروں کا، ان سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، لیکن چونکہ شہر محترم لگ گیا ہے اب یہ ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتے، اس لیے ہم چلے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب چونکہ ہم بار بار آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتے ہیں، ہمیں آپ ایسا فیصلہ کن امر کے بارے میں خبر دے دیں کہ جس کی ہم خبر جا کر کے اپنی قوم کو بھی دیں، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور ہم وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور ہم بار بار آپ کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی جامع بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم عمل کریں تو جنت کے حقدار بن جائیں، اور جو ہم اپنی قوم کو بھی جا کر کے بتائیں تو ان کو بھی زیادہ فائدہ معلوم ہو۔ اب جو آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو ہر طرح سے آپ کو سے معلومات لیتے ہیں، لیکن اب ہم کبھی کبھی آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا ہم ایسے کوئی جامع، کوئی محکم ایسی کوئی بات ارشاد فرما دیں، کوئی عمل بتا دیں تاکہ ہمارے لیے وہ کفایت کرے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، تو انہوں نے جو ہے نا کچھ مشروبات کے بارے میں سوال کیا کہ کیا چیزیں پینا صحیح ہے، کیا پینا صحیح نہیں ہے، چونکہ عرب کا معاشرہ تھا، شراب وہاں ان کی گھٹی میں شامل تھا، شراب کی حرمت آ چکی تھی، تو انہوں نے کچھ مشروبات کے بارے میں سوال کیا سرکار سے۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ اب دیکھو سرکار جو بات بتا رہے ہیں بالکل جامع، انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضور ایسی امر فصل، یعنی ایسا فیصلہ کن بات ہم کو بتائیں نا، ہم عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا ان کو فیصلہ کن ہی بات ارشاد پر ہے، یعنی بالکل کلام مختصر ہے لیکن بات بڑی اہم ہے کہ اگر وہ اسی پر عمل کر لے جائیں گے تو جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو میرے کریم آقا نے 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ وہ 4 چیزیں جن کا حکم دیا وہ کیا ہیں؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ان کو حکم دیا اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا، اللہ وحدہ پر ایمان لاؤ۔
اب اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب پیچھے بھی درس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ سارے اعتقادات کو ماننا، جو اسلامی عقائد ہیں نا سب کو ماننا، اس میں ایمان بالرسالت بھی شامل ہو جائے گا، ایمان بالقدر بھی، ایمان بالنار بھی، ایمان بالجنہ بھی، ساری چیزیں چونکہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اور جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گے، تمام عقائد کا علم اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں شامل ہو جائے گا۔ تو حضور نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قالا، پھر سرکار نے خود پوچھا کہ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تم جانتے ہو؟ قالو، تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کی رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، یاد رکھنا۔ صحابہ کرام کو جو بات معلوم ہوتی تھی نا وہ حضور پوچھتے، پھر بھی کہتے حضور اللہ اس کی رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک عقیدہ بھی پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ اس کی رسول کا ذکر کرنا، اللہ اس کی رسول کا ایک ساتھ ذکر کر کے بولنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جیسے پوچھے نا کیا حال ہے، اللہ اس کے رسول کا بڑا فضل ہے، اللہ اس کے رسول کا بڑا کرم ہے۔ یہ کس کا؟ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا، ان کی سنت تھی۔ اللہ کے ساتھ میں رسول کو شامل کرنا، اللہ جانتا ہے اس کی رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے۔ آج کے لوگوں کے نزدیک یہ سنت صحابہ ہے، جانتے تھے پھر بھی ادباً حضور کے سامنے کیا بیان کرنا، کہاں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے، کوئی بڑائی مارنا ہے۔ وہ کہتے تھے حضور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ادب تھا۔ تو قالا، سرکار نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ ایمان باللہ وحدہ کا معنی حضور فرما رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں چیزیں آ گئی، اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی اور حضور کی رسالت، یہ دونوں چیزیں الایمان باللہ وحدہ میں شامل ہے۔ اللہ پر ایک ماننے کا مطلب یہ ہے اس کے رسول کو بھی ماننا ہے، کیونکہ ابلیس بھی تو اللہ کو ایک مانتا ہے کہ نہیں مانتا، آج بھی مانتا، اتنا پکا موحد ہے ابلیس۔ اس نے کہا تھا مولا سجدہ تجھے ہی کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا، کہیں شرک نہ ہو جائے اس کے نزدیک۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اتنا پکا موحد ہے، کہا مولا تجھے ہی سجدہ کروں گا، کسی اور کو نہ کروں گا۔ وہ سمجھتا نہیں تھا۔ تو بتایا نا کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رسول کو ماننا، اس کے رسول کو ماننے بغیر تو اللہ پر ایمان ہوگا ہی نہیں نا، ہوگا ہی نہیں اللہ پر ایمان۔ یہاں حضور نے وضاحت کر دی نا، اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، یہ جو دین کے مطلب بنیاد ہے، بنیاد ارکان اسلام ہے، اور نماز قائم کرنا۔ بتائیں نماز کی اہمیت دیکھیں اس بات سے، جگہ جگہ آپ نے پچھلے درسوں میں جو بھی ایمان کے تعلق سے سنا ہے، ایمان کے بعد شہادت کے بعد فوراً نماز کا ذکر ہے۔ یعنی اہمیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہر جگہ نماز کو ایمان کے ساتھ میں جوڑ کر کے رکھا اور ہماری قوم کتنی غفلت ہے نماز، اللہ کی پناہ۔ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یہ سب اللہ وحدہ پر ایمان لانے کے معنی میں ہے، سب کچھ کرنا۔ وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ وان تعطوا من المغنم الخمس، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ وہ جو جہاد ہوتا تھا نا کافروں کے ساتھ میں، تو کافر جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، مسلمان قبضہ کر لیتے تھے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو انہیں یہ بتایا کہ مال غنیمت میں سے حصہ ہے نا، تو 5واں حصہ تم اسلام کی راہ میں دو گے ادھر، اور تم مجاہدین میں چارے سے تقسیم ہوگے، باقی 5واں حصہ اللہ اس کی رسول کی ہے مال غنیمت، وہ بھی تمہیں دینا ہے، یہ لازم ہے۔ یہ 5 چیزوں کو حضور نے حکم دیا، 4 چیزوں کا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور 4 چیزوں سے ان کو منع کیا۔ پہلی چیز کیا؟ عن الحنتم، منع کیا 4 چیزوں سے، حنتم سے، دبا سے، نقیر سے اور مزفت سے۔ یہ 4 برتن ہوتے تھے جس میں لوگ شراب بناتے تھے۔ حنتم کہتے ہیں وہ شراب کا جو ہے نا پیالہ ہوتا تھا، حنتم، اور سراہی۔ اور دبا کہتے ہیں کہ وہ کدو ہوتا ہے نا، کدو کو مطلب اس میں کدو کی سراہی بنایا کرتے تھے، اس میں شراب پیتے تھے۔ اور نقیر بھی کہتے ہیں
وہ درخت کی جڑ ہوتی ہے، درخت کی جڑ کو کھود کر کے اس کو بنا کر کے سراہی کی طرح اس میں بھی شراب ڈال کر کے پیتے تھے. اور مزفت کہتے ہیں کہ یہ جو لکڑی وغیرہ کا پیالہ ہوتا ہے. تو غرض کی یہ چار جو نامہ ہیں، حنتم، دبا، نقیر اور مزفت، یہ چار برتن ہوتے تھے جس میں دور جاہلیت میں لوگ شراب رکھ کر کے پیا کرتے تھے. تو چونکہ شراب جب حرام ہوئی نا، تو شراب کے ساتھ ساتھ ان برتنوں کا جس میں شراب رکھ کر کے لوگ پیتے تھے اس کا استعمال کرنا بھی حرام کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی چونکہ ان کی عادت بہت زیادہ تھی شراب پینے کی. اب اگر شراب حرام کر دی جائے، ان برتنوں کا استعمال کرنے کی اجازت مل جائے اور پھر وہ برتن استعمال کرتے تو ان کو شراب یاد آ جاتی، تو ہو سکتا ہے پھر اسی خرابی میں پڑ جاتی. اس لیے ابتدا میں یہ چاروں برتنوں کو بھی، شراب کو تو حرام کیا گیا، یہ چاروں برتنوں کا استعمال کرنا بھی حرام کر دیا گیا. چونکہ نہ راہ باس نہ بجے بانسری، نہ اس کو دیکھو گے، نہ یاد آئے گی، نہ اس کے قریب جاؤ گے. جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے جو اسباب ہیں، بد نظری کرنا، عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی منع فرما دیا نا. اسی طرح شراب سے تو حرام کیا ہی تھا، تو شراب جن برتنوں میں پیا جاتا تھا ان کو بھی منع فرما دیا گیا. لیکن جب ان کی عادت پڑ گئی اور وہ بالکل باز آ گئے تو پھر ان برتنوں کا استعمال کرنا جائز قرار دے دیا گیا. تو یہاں پر سرکار نے فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں جو حرام ہیں. وَقَالَا احفظوهن، اور فرمایا کہ ان کو اچھی طرح یاد کر لو. وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور تمہارے پیچھے جو ہیں یعنی تمہاری قوم کے لوگ جا کر کے انہیں بھی ان باتوں کی خبر دے دو. سرکار نے فرمایا جو تم نے سنا اپنے بعد والوں کو بھی جا کر ان باتوں کو خبر دے دو. علماء نے یہاں سے بات ثابت کیا ہے کہ دیکھیں، تبلیغ دین کرنے کے لیے، دعوت دین دینے کے لیے مکمل عالم بننا شرط نہیں ہے، بلکہ جس کو جو مسئلہ صحیح معلوم ہو وہ دوسروں کو ضرور بتائے. بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی بات ہو تو جو بات تمہیں پتہ ہو وہی بتا دو. اب وہ جو صحابہ چند آئے تھے نا، وہ مکمل عالم نہیں تھے. سرکار نے انہیں چار چیزیں بتایا کہ یہ کرو، چار چیزیں منع فرمایا، اور پھر آخر میں کیا بتایا؟ یہ چار چیزیں جو ہم نے بتایا کرنے کا، چار چیزیں نہ کرنے کا بتایا، ان کی خبر جا کر اپنے قوم کو بھی دے دو، یعنی جا کر ان کی تبلیغ کرو، اگرچہ پورے عالم نہ تھے. یہاں سے ثابت ہوا کہ جس کو جتنی بات معلوم ہے وہ ضرور آنے والے لوگوں کو، بعد والے لوگوں کو بتائے. یہی اصل تبلیغ کا مقصد ہے. متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم شریف دونوں جگہ آئی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی مبارک کلمات، حضور کی حدیث مستفیض فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. اللہ